الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم اما بعد۔ آگے باب ہے باب من امرا بانجاز الوعد، باب اس بیان میں کہ جس نے وعدہ پورا کرنے کا حکم دیا۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ کسی نے کوئی وعدہ کیا تو اب اس کو کوئی حکم دے کہ صاحب آپ اپنے اس وعدے کو پورا کریں، یا عدالت میں جج ہو یا قاضی ہو وہ کہیں تمہارے بارے میں فیصلہ ہے، تمہیں اس وعدہ کو پورا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو اس کے بارے میں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ حدیث نمبر ہے 3681۔ اب اس بیان کرتے ہیں ان ہرقل قال لہ، کہ یقیناً ہرقل نے ان سے کہا، یعنی سفیان سے کہا، ہرقل بادشاہ جو بہت مشہور ہے، سألتک ماذا یأمرکم، ہرقل نے کہا سفیان سے کہ میں نے تم سے پوچھا کہ وہ جو تمہارے نبی ہے وہ تمہیں کن چیزوں کا حکم دیتا ہے؟ یعنی اس بادشاہ کے سامنے جب کہا گیا کہ بھائی ہمارے ایک نبی ہیں جو ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، اس پر ایمان لاؤ، تو کبھی کبھی اس طرح کا جو دعویٰ کرتا ہے تو سامنے والے کے ذہن میں یہ بات بیٹھتی ہے کہ آدمی اس طرح کے جو دعویٰ کرتے ہیں تو اس کے دماغ میں چند چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک ہے کہ لگتا ہے کہ اسے کرسی چاہیے، دوسرا وہ دولت کا بھوکا ہوتا ہے، تیسرا اسے شہرت چاہیے۔ ایسی چیزیں عام طور پر نگاہ میں ہوتی ہے جب بندہ کوئی بہت بڑا پلان بناتا ہے دنیا داری کے اعتبار سے۔ تو چونکہ یہ بادشاہ تھا، اس کے پاس تو اسے تجربات ہوتے ہی رہتے ہیں، جس نے کہا کہ وہ نبی ہے نا تو ذرا یہ معلوم کرتے ہیں اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، وہ کن چیزوں پر زیادہ فوکس کرتا ہے، پتہ چل جائے گا نا کہ وہ مقصد کیا ہے۔ تو ہرقل نے سفیان سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ وہ تمہیں کن چیزوں کا حکم دیتا ہے؟ تو پھر اسی نے کہا فَزَانْتَ، تو تم نے بتایا أَنَّهُ يَأْمُرُكُمْ بِالصَّلَاةِ، کہ یقیناً وہ نبی تم کو نماز کے پڑھنے کا حکم دیتے ہیں۔ بھائی نماز اور دولت سے کوئی تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بھائی جسے دولت چاہیے نا، کوئی ایسا دعویٰ کر کے تو وہ ایسی باتیں کرے گا جس سے دولت کھچ کھچ کے آپ کے پاس آئے۔ بعض عالمین نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زکوٰۃ بھی حلال نہیں تھا، بلکہ آپ کے خاندان والوں کے لیے حلال نہیں ہے زکوٰۃ۔ وجہ یہ تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے، کیونکہ اگر زکوٰۃ حلال ہوتا تو دنیا والے کہتے ہیں اچھا یہ زکوٰۃ کا جو سسٹم ہے نا، اس نبی کے خاندان کو مالدار بنانے کا ایک طریقہ ایجاد کیا گیا، تو سرے سے اس شبہ کو ختم کر دیا گیا کہ حلال ہی نہیں ہے زکوٰۃ ان کے لیے۔ نبی کے خاندان کا کوئی فرد زکوٰۃ کھا ہی نہیں سکتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی کیوں نہ مجبور ہو۔ تو یہ شبہ ختم ہو گیا۔ تو اس نے کہا بھائی کیا حکم دیتے ہیں؟ تو پہلا جواب تم نے دیا کہ وہ نماز پڑھنے کا حکم دیتے۔ نماز اور مال سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ بھئی آپ نماز پڑھو تو نماز پڑھنے سے نبی کو پیسے تھوڑا ملیں گے، یا یہی اس طرح کا جو میں کہوں بھئی صاحب آپ نماز پڑھو تو آپ نماز پڑھو گے تو کیا میں بہت مالدار ہو جاؤں گا آپ نماز پڑھنے کی وجہ سے، یا میرے پاس پیسے کی بھرمار ہوگی؟ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ لیکن ہے اس کے پیچھے لاجک جو ہے کہ نماز کا حکم، اس کی یہ عبادت بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اسی لیے 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ نماز پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اس کے پیچھے یہ کہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے نا تو اللہ کے رابطے میں رہتا ہے، اور اللہ نے کچھ سسٹم بنایا کہ اگر تم مجھ سے رشتہ جوڑ کے رکھنا چاہتے ہو تو 5 وقت کی نماز پڑھو، اگر نہیں تو پھر نہیں پڑھو گے تو رشتہ ہم سے نہیں رہے گا۔ اسی لیے کہیں قرآن میں اللہ نے کہا کہ بندہ جب ہمیں بھلا دیتا ہے تو اللہ نے کہا کہ پھر ہم بندے کو بھلا دیتا ہے، لیکن اللہ بھولتا نہیں ہے، بلانے کے ساتھ بھلا دیتا ہے کہ جب اس سے ہماری ضرورت نہیں ہے تو ہم اس کے محتاج تھوڑا ہیں۔ تو نماز، ہم دیندار لوگ ہیں جو نماز کے لیے کٹے دینداری لوگ ہیں نا، تو نماز ایسے نہیں، بہت ہی مضبوطی کے ساتھ اس کی پابندی کریں، بہت مضبوطی کے ساتھ۔ ہمارے کیا نماز پڑھتے ہیں نا، کبھی بھی کوئی مسئلہ ہوگا تو سب سے پہلے قربانی کس کی دیتی ہے؟ نماز۔
کھانا نہیں چھوٹے گا، موبائل نہیں چھوٹے گا، کوئی کام نہیں بند، لیکن سب سے پہلے کیا بند ہوتا ہے؟ نماز۔ گھر میں میت ہو گئی، نماز چھوٹ گئی، شادی ہے، نماز چھوٹ گئی، مکان کا تعمیری کام چلا، سب سے پہلے نماز کی کرو۔ اتنا ہم نے اس کو ہلکا بنا رکھا۔ یہ نماز وہ نماز نہیں ہے۔ نماز کا مطلب اتنا مضبوط پابندی ہونی چاہیے کہ مس ہی نہ ہونے پائے، تب جا کر کے بندے کا رشتہ اللہ سے بڑا مضبوط ہوتا ہے اور جڑا ہوا ہوتا ہے، پھر اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو کہا کہ بھائی وہ تمہیں نماز کا حکم دیتے ہیں اور وہ سچائی کا حکم دیتے ہیں۔ یہ ساری باتیں ہم آپ کو بتاتے ہیں بطور نالج نہیں کہ آپ کو جانکاری ہو، یہ عملی میدان میں لاؤ کہ صاحب یہ سننے سے بات نہیں بنے گی، اس کو اپنی زندگی میں لاؤ۔ تو آپ نے فرمایا وہ کہتے ہیں کہ وہ تم کو سچائی کا حکم دیتے ہیں۔ سچائی کا بھی دولت سے کوئی واسطہ نہیں کہ بھی آپ سچ بولو گے تو نبی کے پاس دولت کی بھنڈار ہو جائے گی، سبھی تو نہیں ہے نا، یا ان کو کرسی مل جائے گی یا وہ شہرت ہو جائے گی، ایسا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تو سچائی کا بھی حکم دیتے ہیں، تو ہم ایمان والوں کو بھی چاہیے کہ سچائی کو زندگی کا لازم بنا لیں۔ اور ایسا بھی نہیں، لوگ کہتے ہیں اس دور میں سچ بولنا گویا بہت بڑا بہت مشکل کام، ایسا نہیں، یہ آپ کے ایمان کی کمزوری کی پہچان۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی کام آپ شروع میں کرو گے نا تو مشکل تو ضرور ہوگا، لیکن اس مشکل کے بعد آسانی ہوگی۔ اور تیسری بات یہ کہ بندہ جب اللہ کے لیے کوئی کام کرتا نا مضبوط طریقے سے کہ صاحب اللہ کا یہ حکم ہے، رسول کا یہ حکم ہے، ہمیں کرنا ہی کرنا ہے، تو پھر اللہ کی جانب سے مدد آتی ہے۔ اور جب بندہ ٹھیک ہے اگر ہو گئی تو ٹھیک ہے، نہیں ہوئی تو بھی کوئی بات نہیں ہے، جب یہ ڈھلمل یقین والی بات ہوتی ہے نا تو پھر ہوتا نہیں ہے، پھر اللہ کی جانب سے مدد نہیں آتی۔ تو اگر کوئی طے کرنے صاحب ہمیں سچ ہی بولنی ہے کچھ بھی ہو جائے، تو شروع میں مشکلات آئیں گے، شروع میں کچھ قربانیاں بھی دینی پڑیں گی، کچھ نقصان بھی برداشت کرنے پڑیں گے، لیکن بعد میں انشاءاللہ راستہ آسان ہو جائے گا۔ تو یہ کہ مومنوں یعنی انبیاء کی صفات میں سے کہ وہ سچ بولتے بھی ہیں اور سچائی کا حکم دیتے ہیں، والعفافی اور پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں، یعنی مومن کو چاہیے کہ پاک رہے۔ پاک مطلب ہر اعتبار سے پاک، آنکھ کی پاکی، زبان کی پاکی، بدن کی پاکی، کھان پان کی پاکی، آمدنی، یعنی ہر طرح سے، تو یہ بھی وہ حکم دیتے ہیں۔ اور وفاء بالعہد اور باپ سے جو تعلق ہوئے کہ عہد و پیمان کو پورا کرنے کا وہ حکم دیتے ہیں، یعنی تمہارے درمیان کوئی عہد ہو جائے، کوئی معاہدہ ہو جائے، کوئی وعدہ ہو جائے تو اسے مکرنا نہیں ہے، اس کو پورا کرنا ہے، یہ وہ حکم دیتے ہیں۔ وعدہ امانہ اور امانت کو ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں، تمہارے پاس کوئی امانت ہے تو جب اس کو دینا ہو اس میں خیانت نہ کرو، اس کو لوٹا دو۔ کالا وعدی صفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہرقل نے یہ ساری باتیں سنی، خود کہہ رہا ہے کہ یہ تو نبی کی صفات میں سے، یعنی یہ بات صحیح ہے کہ نبی جو ہوتا ہے نا وہ ایسے ہوتا ہے، اس کی تعلیمات ایسے ہوتی۔ اور یہی وجہ تھی نا کہ کبھی کبھی اس طرح کے جب آدمی دعویٰ کرتا ہے تو لوگوں کے دل میں اندر پیدا ہوتا ہے کہ لگتا ہے دولت کے بھوکے ہیں، شہرت کے بھوکے ہیں اور کرسی کے بھوکے ہیں۔ تو مکہ میں آپ کے لیے آفر بھی کیا گیا تھا کہ اللہ کے واسطے، یعنی یہ جملہ میرا ان کا نہیں، مطلب بزبان حال وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تم اپنے اس مشن سے باز آ جاؤ، اگر اس مشن کے ذریعہ تمہیں دولت چاہیے تو بولو ہم دولت کیا مال رکھتے ہیں، کسی حسین و جمیل لڑکی سے اگر تم شادی کرنا چاہتے ہو تو بھی بتاؤ، کرسی چاہتے ہو تو بھی بتاؤ، سارے وہ آفر دیے گئے، لیکن آپ کا یہ مقصد ہی نہیں تھا نا۔ آپ کا اپنے مشن کے پیچھے جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اس دنیا کے اندر صرف اللہ کی بندگی ہوئی تھی، بس، اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ اب دیکھیں، اگر دیکھا جائے تو نماز اور اس کے بعد جو بات ہے نا، کہاں نماز، کہاں سچائی، کہاں پاک دامنی، اور اس کے بعد کہاں وعدے کو پورا کرنا، ایمان، یہ مطلب دیکھا جائے نا تو آپس میں کوئی ربط ہی نہیں بنتا ہے، لیکن یہ ساری باتیں بڑے زبردست مربوط یعنی جڑے ہوئی ہیں۔ پہلے کوشچن میں کیا کہا گیا کہ وہ نماز کو حکم دیتے ہیں، خوب اچھی طرح سمجھیں، نماز پڑھو گے تو پھر دھیرے دھیرے یہ خوبیاں تمہارے اندر پیدا ہوگی۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کیونکہ نماز کے اندر اللہ نے طاقت رکھی ہے کہ دھیرے دھیرے زندگی کے اندر سدھار ہوتا ہے،
जितना वो मुखलिस होगा, जितना ही वो शर्तों के साथ नमाज पढ़ेगा, उसमें सुधार होना ही होगा। फिर आगे ये भी हो सकता है कि आप नमाज पढ़ो और अगर इन बीमारियों को आप दूर नहीं करोगे, झूठ को नहीं दूर करोगे, इसी तरह बदनिगाही को, यानी जो पाक दामनी का अपोजिट है, वो नहीं दूर करोगे, वादा खिलाफी दूर नहीं करोगे, ईमान में खयानत करना, इस कमी को दूर नहीं करोगे, इन कमियों से क्या होता, दिल सियाह होता। और जब दिल सियाह लेकर आप अल्लाह के दरबार में खड़े हो गए तो नमाज जैसे पढ़नी चाहिए वैसे पढ़ नहीं पाओ। ये लोग कहते हैं ना यार नमाज पढ़ना, वो यही है कि दिल इतना गंदा हो गया, किस गंदगी के साथ आपको अल्लाह के दरबार में हाजिर होने की तौफीक नहीं मिलती है। इल्ला की बंदा अहद कर ले कि इंशाअल्लाह इसकी सफाई हम शुरू करेंगे, करना ही करना। तो आपस में रब्ता है, नमाज से 21 लाए और जब तक 21 लाए की कोशिश न की जाए आप नमाज नहीं पढ़ सकते। जितना ज्यादा आप मुनकरात से बचेंगे आपके नमाज में खुशू पैदा होगा, नमाजों के पढ़ने में आपको एक लज्जत महसूस होगी, फिर आप नमाज छोड़ेंगे नहीं। तो हकीकत में बड़ी जबरदस्त बात है। हम अली इमाम को चाहिए कि सिफात को अपनी जिंदगी के अंदर पैदा करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि लाल आलमीन तुम्हें कहने सुने जाना करने की तौफीक अता फरमा।